آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں مسائل السلوک پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسائل السلوک حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نابغہ روزگار تصنیف بیان القرآن میں ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تصوف سلوک کے علوم کو قرآن و سنت سے ثابت کیا، جو قرآن کریم کے آیات سے اگر جو ہے وہ تزکیہ اور تصوف کے کوئی علوم ثابت ہوتے ہیں تو آپ نے مسائل السلوک کے عنوان سے وہ ایک پورا اس کے اندر چیپٹر ذکر کیا ہے۔ ظاہر اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ، پس انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ فرمایا پروردگار نے بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا۔ کہا ابراہیم نے اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔ یہ آیت 124 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف سلوک کا ایک مسئلہ ثابت فرمایا۔ انہی کے الفاظ میں سب سے پہلے میں اس مسئلے کو ذکر کرتا ہوں۔ حضرت اس میں الفاظ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے کہ خلافت ارشادیہ اخلال عمل کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، یعنی اس میں دلالت ہے کہ خلافت ارشادیہ اخلال عمل کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ تصوف سلوک کے ایک مسئلے کو ثابت فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے آیت کے ترجمے سے اندازہ لگایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان کا ذکر کیا، اور وہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا لیا، اور وہ ایک دو نہیں بلکہ بکلمات کئی باتوں میں امتحان لیا۔ اور وہ باتیں کتنی ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ 30 باتیں ہیں، 30 ایسے مواقع ہیں جس میں آپ کا امتحان لیا گیا، یعنی ان کو امام الناس کے مرتبے پر فائز کرنے سے پہلے وہ ہر امتحان سے گزرے۔ اور ایک قول کے مطابق 10 باتیں ایسی ہیں کہ جن 10 باتوں میں آپ کا امتحان لیا گیا، اور 10 مقامات میں گویا کہ آپ کامیاب ہوئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے کم و بیش مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں کہ ان کا امتحان لیا، اور ہر امتحان میں جیسے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، بس انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا، بس ہر امتحان میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پاس اور کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے چند باتیں، یعنی ستاروں کی معبودیت کا امتحان آیا۔ ستاروں کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ کہیں یہ تو نہیں ہے میرا رب، لیکن پھر جب وہ ڈھل گئے، چھپ گئے، تو کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جب وہ چاند کی معبودیت کا امتحان آیا، پھر آفتاب کی معبودیت کا امتحان آیا، پھر یہ کہ جب شرک کے خلاف گھر میں کام کیا تو خود اپنے باپ کے ساتھ مقابلے کا امتحان آیا، پھر باپ کے بعد اپنی برادری کے اندر جو ہے وہ برادری کے ساتھ مقابلے کا امتحان آیا، کہ ظاہر ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے اور یہ ان کو منع کرتے ہیں، یہ امتحان آیا۔ پھر ملک کے ساتھ مقابلے کا امتحان آیا، پھر یہ کہ بادشاہ وقت کے ساتھ مناظرہ اور مقابلے کا امتحان آیا، اور پھر یہ کہ نار نمرود کے اندر ڈالے جانے کا امتحان آیا۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، تو پھر آپ عراق کو چھوڑ کے ہجرت کرنے لگے، تو وہ ہجرت کا امتحان آیا۔ پھر ہجرت کرنے کے بعد پھر یہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے اندر ایک اور امتحان میں مبتلا کیا کہ ایک ظالم و بد کردار بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا، جس نے آپ کی بیوی پر دسترازی کوشش کی، وہ آپ کے اوپر امتحان آیا۔ پھر اسی طریقے سے پھر جا کے بعد میں اللہ نے اولاد دی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ معصوم بچے ہیں، اور شیر خاری میں ماں اور بیٹے کو جو ہے وہ بے آب ہو گیا، جنگل مکہ کے اندر چھوڑنے کا امتحان آیا۔ اور پھر یہ کہ جب بچہ تقریباً 13 سال کا ہوا اور ننھا منھا مشیر اور تسکین بنا، تو پھر اس کو ذبح کرنے کا امتحان آیا۔ لیکن آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔
جب سب امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی بشارت دے دی، فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تجھے میں پوری انسانیت کا امام بناؤں گا۔ یعنی امام الناس کا جو لقب ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ پوری انسانیت کا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں جتنے بھی آسمانی دین آج دنیا میں نظر آتے ہیں، سب کی اصل جو ہے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ اتنا بڑا مقام آپ کو دیا۔ جب یہ بشارت دی تو آپ نے فوراً سوال کیا، بلکہ درخواست کی، وہ من ذریتی، فرمایا کہ یہ جو مجھے خلافت و نیابت ملے گی، یہ امامت ملے گی، میری اولاد میں بھی چلے گی، میری اولاد کو بھی آگے یہ شرف ملے گا۔ تو گویا کہ ایک طرح کی درخواست بھی تھی، ایک طرح کا سوال بھی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ یہ میرا یہ عہد جو ہے ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یہ وہ ٹکڑا ہے آخر والا جس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ استنباط کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتلا رہے ہیں کیونکہ خلافت ارشادیہ جو فرمایا، اس خلافت سے مراد خلافت کبریٰ نہیں ہے۔ یعنی خلافت کبریٰ سے مراد حکومت وقت، جو ملک کی سیاست، یعنی خلافت سیاسیہ جس کو کہتے ہیں، خلافت سیاسی نہیں بلکہ خلافت ارشادیہ، یعنی اخلاق اور تربیت کے حوالے سے جو خلافت چلتی ہے وہ مراد ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا، کیا میری ذریت کے اندر بھی خلافت ارشادیہ چلے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ظالموں کو یہ میرا عہد نہیں ملے گا۔ کیا مطلب ہے کہ جن کے اندر خلل عمل ہوگا، جن کے اعمال آپ کی اتباع و سنت میں برابر چلتے نہیں ہوں گے اور تعلق مع اللہ قوی نہیں ہوگا، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ جب اگر آپ کے راستے سے ہٹ گئے، اس کے اعمال میں خلل واقع ہو گیا، کہیں ظلم کر رہے ہیں، کہ معصیت کر رہے ہیں، کہ گناہ کر رہے ہیں، کہ اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں، فرمایا ان کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، بلکہ آپ کی خلافت روحانیہ ان کو نہیں پہنچے گی۔ اس سے یہ ثابت فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے یہ مشائخ سلسلہ کے اندر جو اب خلافت تقسیم کی جاتی ہے، یہ خلافت ایسے نہیں تقسیم کی جاتی کہ اولادوں میں بانٹ دو۔ جیسے یہاں پر اللہ نے اولادوں کی نفی کر دی، ہاں اولادیں آپ کے پیٹرن پہ چلیں گی، آپ کی اتباع میں چلیں گی تو مستحق ہوں گی، اگر نہیں چلیں گی تو ان کو خلافت نہیں ملے گی۔ تو آج صوفیہ اکرام جو ہیں یہ مشائخ سے اپنی خلافت تقسیم کرتے ہیں، آگے دیکھتے اولادیں اگر اتباع سنت اور شریعت پر ہیں اور ان کی اپنے جو ہے وہ پیٹرن پہ چل رہی ہیں تو پھر یہ خلافت ارشادی وہ آگے منتقل کرتے ہیں، وہ ان کو نیابت و خلافت دیتے ہیں، وہ پھر آگے اصلاح و ارشاد کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو صوفیہ اکرام کا یہ طرز عمل ہے، یہ قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو گناہ گار اور ظالم اور فاسق کے اندر جو ہے وہ روحانی خلافت انبیاء کی جاری نہیں کرتے۔ ایسے مشائخ سلسلہ بھی اپنی اولادوں میں ان کو یہ خلافت نہیں دیتے کہ جو لوگ جو ہے وہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہوں اور گمراہی و فسق کے اندر مبتلا ہوں، بلکہ خاص طور پہ یہ خلافت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک القاء ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک مہر تصدیق ہوتی ہے جو شیخ کے قلب پہ لگتی ہے، اس کے بعد شیخ جو ہے وہ آگے خلافت دیتا ہے اور نیابت دیتا ہے۔ اس لیے یہ آیت اس کی نص ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے پردے کے اندر القاء اور الہام کے ذریعے سے گویا کہ یہ تصرف کرتا ہے اور یہ خلافتیں آگے تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ، تو اس سے پتہ چلا کہ مشائخ سلسلہ کے طرز عمل قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ خود انہوں نے الٹ ٹپ بنا لیا، بلکہ نص قرآن سے یہ ان کا طرز اور ادب ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بات فرمائی حضرت آپ نے۔